الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کلمات پہلے بھی اس چیز میں ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان ہوتے ہیں کوئی تکلیف کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ یعنی پریشان حال کی اس پریشانی کو دور کرنے والی ذات کو صرف اللہ کو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی پریشانی کو دور کرنا یا کسی کی بھی حاجت کو پورا کرنا اس کے واسطے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ ہر چیز کا علم وہ ضروری اور دوسری چیز ہر چیز سے ہر وقت قدرت اور اختیار کا ہونا. ابتدائی دور میں دو چیزیں ضروری. کیوں؟ کیونکہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس وقت تک علم نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو کوئی ذات پوری نہیں کر سکتی. اور دوسری چیز اگر
کہ فلاں پریشانی، فلاں مصیبت، فلاں دکھ تکلیف، فلاں حاجت، فلاں آدمی، فلاں وقت ہوتے، فلاں جگہ ہوتے، یہ تو پتہ لگ گیا. لیکن جیڑی تکلیف یا جس چیز کی ضرورت ہے اس کو، اگر اس چیز سے اس ذات کا اختیار اور قدرت ہی نہیں تو کام بھی وہ حاجت پوری نہیں کر سکتی. اس وجہ سے یعنی پتہ ہونا بھی ضروری، علم ہونا، اور دوسرے نمبر پہ اس چیز پہ اختیار اور قدرت کا ہونا بھی ضروری. اگر اختیار اور قدرت نہیں تو ایسی چیز مانگنے ہے، اس کو ایسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہے کہ جس چیز کا کوئی اختیار ہی کوئی نہیں تو پھر بھی وہ اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا نہیں کر سکتا. اور اگر یہ دو سی بات ہے تو صرف اور صرف اللہ کو عزت کے ساتھ ہے. جس طریقے سے کہ پہلے جمعے کے اندر کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے. سورہ مومنون 18ویں سپارے کی تقریباً 3 آیات کے اندر وہ ذکر ہو چکا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر قبضہ اور اختیار اور قدرت اللہ کی، ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ کی، اور ہر چیز کو اگر پناہ کی ضرورت پڑے تو پناہ دینے والی ذات کی ہے. جس وقت یہ ساری چیزیں اللہ کو عزت کی ذات میں کھولے تو اس وقت مصیبت اور پریشانی کے ٹائم انسان کو چاہیے یہ ہے کہ سب بھی مالک کی طرف اللہ دے. اور پھر اس کے بعد میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پوری کائنات کے بچوں سب لوگ جڑی افضل ذات اللہ کو عزت کی ذات تو بعد وہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ہر چیز کا علم نہیں رکھتے. ہاں جو چیز اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، کچھ چیزیں آمن والی ان پیغمبر اللہ رب العزت نے پہلے دسا چھوڑی، یا کچھ چیزیں گزر چکی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسا چھوڑے کہ میرے پیغمبر تواڈے تو پہلے یہ حالات گزر چکے ہیں، یا تواڈے تو بعد کے اندر یہ حالات آمنے. جس طریقے سے پہلے حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا موقع ہے اور فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پہ فلاں بندے نے قتل ہونا ہے، اس جھاگ پہ فلاں بندے نے قتل ہونا ہے. آخر والے آتے کہ جس جگہ پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے کہ اس جگہ پہ فلاں آدمی نے قتل ہونا ہے، اس تو تھوڑی سی دور بھی وہ بندہ قتل نہیں ہوا بلکہ اسے جگہ پہ قتل ہوا. اللہ رب العزت نے دسا چھوڑے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کا علم میرے رب کی ذات کو ہے. اللہ کو علاوہ کسی اور کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. خود
کتاب قرآن مقدس دی کافی ساری آیات اس چیز کے شاہد ہیں کہ ہر چیز کا علم کو اللہ رب العزت کی ذات سے بولے اللہ کو علاوہ کسی اور کو ہر چیز ہے اور پانچ چیزیں علیحدہ ذکر کیاں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. سورہ لقمان کی آخری آیت قیامت علم اللہ ان اللہ عنده علم الساعة بارش کا مکمل علم اللہ کے کو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ماء غیب کے اندر کیا ہے اس چیز کا علم اللہ کے کو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کل بندے نے کیا کرنا ہے اس چیز کا علم اللہ کے کو مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کس انسان نے کس جگہ ڈھونڈے مگڑے اس چیز کا بھی میرے رب کو علم ما تدری نفس بأي أرض تموت. اور پھر آخر کے اندر فرمایا ان اللہ علیم خبیر کہ صرف پانچ چیزیں نہیں ہر چیز کے ایک ذرے کا علم بھی اللہ کو عزت دیتا اور اسی طریقے سے فرمایا بارک اللہ الشعر وما ينبغي له اسا اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی وما ينبغي له شعر و شاعری والی تعلیم کے پیغمبر کے مناسب بھی نہیں. کیا مطلب کہ ان چیزوں کا علم بھی پیغمبر کو نہیں شعر و شاعری کا علم بھی پیغمبر کو نہیں اور پھر اس طریقے بہت واقعات جنہوں کے اندر واضح طور پر موجود کہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو تلاش کر رہے ہیں لیکن مل نہیں رہے. اس وجہ سے ہر چیز کا علم جس وقت پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تو پھر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اونچی ذات بھی ہو اللہ رب العزت کی ذات کو بات نہیں تو جس وقت پیغمبر نے کوئی علم غیب نہیں تو پیغمبر کے علاوہ اور بھی کسی کو غیب نہیں. اور باقی ہر چیز کے اختیار اور ہر چیز کے قدرت یہ بھی صرف اللہ رب العزت کا ہی خاص ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کا قاصر نہیں. یعنی ہر چیز کا مالک ہونا ہر چیز کے اختیار ہونا کیونکہ انسان جس چیز کا مالک ہو رہا ہے اسی چیز کے انسان کا اختیار ہونا. علم بھی پیارے پیغمبر کو غیب کا نہیں اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ہر چیز کا اختیار دیا. یہ میرے سامنے سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 188 نام سنا. اس کے اندر میرا دعا چیزوں کی نبی خود پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا منصب بھی ہی ہوئے کہ جو چیز اللہ رب العزت کی طرف نازل ہوئی وہ پیارے پیغمبر نے سنا اگر بیان کر دیتا لیکن کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جنہوں نے بارے خود اللہ رب العزت
آپ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قبول کروا دو میرے پیغمبر. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس مسئلے کی عظمت جو ظاہر کرنا ہے کہ جس مسئلے کے بارے اللہ آپ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں تو میرے پیغمبر فرما دو، سنا دو لوگوں کو. جس وقت آپ اللہ آ رہے ہیں اس مسئلے کی عظمت اور اہمیت کے لیے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں تو میرے پیغمبر فرما دو. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللہ فرماتا ہے فرما دو میرے پیغمبر لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالک نہیں، جس چیز کا مالک نہیں اور کہنے واسطے مالک نہیں. اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں نفسی اپنے نفس کے واسطے اپنی جان کے واسطے نفع کے نقصان کا میں مالک کوئی نہیں. میں پیغمبر کو اپنے نفس کے واسطے اپنی جان کے واسطے نفع کے نقصان کا اختیار کوئی نہیں. نفع کے نقصان کا اختیار ہے تو اللہ پوری سبھی ذات ہے. یعنی کیا مطلب کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں آنی ہیں، یا تو ایک چیز ہو جس چیز کے نال انسان نفع ہوتا ہے اور دوسری چیز جس چیز کے نال انسان نقصان ہوتا ہے. عام طور پر دو چیزیں اگر کوئی زیادہ مال و دولت آئی ہو سکتا ہے اس مال و دولت کے نال انسان نفع ہوئے، ہو سکتا ہے اس مال و دولت کے نال انسان نقصان ہوئے. چاہے اپنے آخرت کے اعتبار سے نام نقصان ہوئے، چاہے دنیاوی اعتبار سے نام نقصان ہوئے. یعنی جو بھی طریقہ ہے انسان کی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں آنی ہیں. ہر چیز کا تعلق یا نفع دینا ہے یا نقصان دینا ہے. پیارے پیغمبر فرمان اللہ لکھنی نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں پیغمبر بھی اپنے نفس کے واسطے اپنی جان دے واسطے یعنی میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واسطے نفع کے نقصان کا مالک کوئی نہیں. میرے نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اور دوسری چیز میرا اختیار بھی کوئی نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں پیغمبر کے قول ہے دل بھی کوئی نہیں. اگر میں پیغمبر غیر دل جانتا ہوا میں پیغمبر کو غیر دل ہو گیا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. تو میں اپنے واسطے خیر کو جمع کر لوا، اکٹھا کر لوا. ہمیشہ میرے واسطے خیر ہی خیر ہو گیا. میرے اتنے کوئی تکلیف دے مصیبت دے پریشانی نہ آیا. ماں مسنی السوء میرے اتنے کوئی پریشانی نہ آیا. میرے جنت کے اندر خود پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت دے کر فرما جاندے. جنت کے اندر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہید ہوتے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے اندر زہر ملا کے کھایا جاتا ہے پیغمبر اگر میں اگر میرے کو نقصان دے اختیار ہوئے ماں مستنی پھر میرے نزدیک کدے تکلیف نہ ملا میرے تے کدے پریشانیاں تے مصیبتاں نہ ملا اگر میں پیغمبر دے کول ہر چیز دا اختیار ہو گیا اگر میں پیغمبر دے کول ہر چیز دا ہو گیا میں پیغمبر نوں گھر چھوڑ کے ہجرت کرنی پے گیا حتیٰ کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر رہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آ گئے او بیت اللہ یاد کر لے تو مینوں بڑا پیارا لگ رہے چھوڑن واسطے دل کا نہیں پیارا لیکن میرے سارے قوم نے میرے کھولے بیت اللہ میں چھوڑے ہیں حتیٰ کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیاں کو طلاق دی ہو گئی ہے پیارے پیغمبر کی بچیاں کے رخسار تے خبر بھی لگ رہے اللہ کے پیغمبر فرمانے لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اگر میرے کول نفع نقصان کا اختیار ہو گیا اگر میرے کول غیر جائز ہو گیا تو میں اپنے واسطے بھلائیاں جمع کر چھوڑا میرے کول کدے تکلیف تے مصیبت نہ آیا اللہ نے فرمایا میں جیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء کون ذات کہ جس وقت پریشان حال مسلمان ہے یا میں جیب المضطر وہ پریشان حال جواب دے جواب کیوں دے دے کیونکہ ہر چیز ہے ملک ہماری ذات کی ہر چیز تے پیار تے قبضہ نہ کروانے ذات کی جس وقت ہر چیز سے اختیار بھی اسے ذاتا ہر چیز ہے سے ذات کو اس وقت پریشان حال دی پریشانیاں دور کرن والی ذات کی مصیبت والے کی مصیبت دور کرن والی ذات کی جناب کریم کہ پوری کائنات وچوں سب نالوں زیادہ عزت احترام والا سب نالوں زیادہ عظمت والا وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نفی کر رہے خدا کرے کہ میرے دور اختیار ہوئے نہیں آمین تھوڑا جا ہولی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پھر تمام انبیاء کرام ممتن لیکن آپ ایک کہ پیارے پیغمبر تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مقام دے کے بعد پیارے پیغمبر تو بعد سب تو زیادہ مقام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ مقام دے کے بعد یعقوب علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی یہ وقت آ جاتا ہے پھر چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے خواب کر کے اپنے والد یعقوب کو سنے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے او میرا بیٹا یہ خواب میرا علاوہ کسی نے سامنے بیان نہیں کرنا حتیٰ کہ پھر محبت بدلی گئی پہلے کی محبت زیادہ پھر امن رسید کا پتہ لگ گیا کہ یوسف کے نام یعقوب پیغمبر کا محبت زیادہ پیارے پیغمبر یعقوب کا پیار زیادہ آج یعنی یاد کسی طریقے کا یوسف علیہ السلام پھر مجھے اپنے والد کے بول جن کے رہنے اگر اللہ نے پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام بتاؤ ہوگا کہ میرے متقل کے رہنے پہلے شہر دے بہانے ہوتے لیکن بعد میں اندر بہنکے نہ میرے چھوٹے بیٹے جو کہ ضرور سے زیادتیاں کرنی ہیں انہاں بہنکے میرے بیٹے یوسف کو خود کے اندر سب چھوڑنے اور پھر چلتے چلتے کتنے بھی کرنے مصر کے اندر پہنچ گئے اگر پیارے پیغمبر یعقوب پتہ ہو گیا تو پیارے پیغمبر یعقوب کدے بھی اپنے بیٹے یوسف کو نہ دلانا بھیجنا لیکن چونکہ پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بول کہہ دیر نے اس وجہ چھوٹے چھوڑ دے جس وقت وہ واپس آ گئے یوسف علیہ السلام کو دے کر سٹ کے اور آگے نگری کو شروع کر چھوڑے گئے
سے اتا ایک وجران مقابلہ کر رہے سے اچانک بھیڑیا ہے یا یوسف بھائی بولے یہ بھیڑیا اس وجہ تو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے کہ میں اللہ کو صدی ذات کے سامنے صبر کرتا صبر جمیل کرتا میں باویلا نہیں کرنا اللہ کے گزرتیا 40 سال کا گزر گیا ہے اور بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام ہے یوسف آج تک تو نے ہم دے چھوڑے ہیں قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام رو کے اپنی اکھا کا حال بھی بجائی بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے اللہ کا قرآن ہے من یتقیرہ من الرسل فہو کظیم رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اکھا کو فیل ہو گئی ہے بینائی چلی گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیوں رو رہے اگر حضرت یعقوب علیہ السلام پتا ہوتا کہ میرا بیٹا یعقوب علیہ السلام زندہ ہے بلکہ اتنا صرف زندہ بھی نہیں اس دوسرے انسان بھی لگ چکے ہیں جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں اس عورت نے انسان بھی لاش چھوڑے ہیں اس کو بعد میرا بیٹا یوسف جیل کے اندر بھی لگا دیا ہے اور پھر اس کو بعد میرا بیٹا یوسف وزیر مصر بھی بن گیا ہے وزیر بھی بن گیا ہے حتیٰ کہ سمجھے اگر پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیر دہل کو دیا حضرت یعقوب علیہ السلام رو گئینا لیکن بار بار رو گئے اور جس وقت بھی کا بنا لیتے اللہ کی نعمت دیوار میں مجلس کے اندر اللہ نہ بلاتے اس وقت بھی آتے یار بیٹے بلے میرے یوسف کو ہو سکتا ہے یوسف میرا نہ بنیے اگر پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کو غیر دہل ہو گیا تو پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بھیجنا کے نام کہ میرے یوسف کو تلاش کر دے ہوئے ہیں بلکہ مجھے آپ چھوڑے نا کہ لگے میں مصر کے اندر جرا وقت کا بادشاہ ہے وہ نہیں کرتے میرا خود اور تھوڑا بیٹا یوسف ہے اس کو بھی معلوم ہو یار کہ سب کو پوری کائنات کے اندر جرا سب کو زیادہ مقام اللہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بول بھی غیر دہلے اس کو بعد جرے باقی انبیاء انہوں نے بول بھی غیر دہلے اس وجہ تو اگر کوئی بندہ غیر دہل نہیں جانتا تو کسی بھی مشکل کشائی نہیں کر سکتا کسی بھی حاجت روائی نہیں کر سکتا کسی بھی تکلیف کو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اپنی تکلیف کا علم بھی کوئی نہیں اس کی تکلیف کا پتہ بھی کوئی نہیں ابھی تک اس تکلیف کا پتہ بھی کوئی نہیں اس تکلیف کو دور کیے کر سکتا ہے اللہ بھی فرماتا ہے میں یجیب الخود دربار جس وقت پیغمبر تجھے تکلیف آئی پیغمبر نے بھی اللہ کو سر ماریا صحابہ کرام تجھے تکلیف آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بول بھی غیر دہلے اس کو بعد جڑے باقی انبیاء انہوں نے بول بھی غیر دہلے اس وجہ تو اگر کوئی بندہ غیر دہل نہیں جانتا تو کسی بھی مشکل کشائی نہیں کر سکتا کسی بھی حاجت روائی نہیں کر سکتا کسی بھی تکلیف کو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اس کی تکلیف کا علم بھی کوئی نہیں اس کی تکلیف کا پتہ بھی کوئی نہیں ابھی تک اس تکلیف کا پتہ بھی کوئی نہیں اس تکلیف کو دور کیے کر سکتا ہے اللہ بھی فرماتا ہے میں یجیب الخود دربار جس وقت پیغمبر تجھے تکلیف آئی پیغمبر نے بھی اللہ کو سر ماریا صحابہ کرام تجھے تکلیف آئی صحابہ کرام نے بھی اپنے رب کو سر ماریا اور یا اللہ تجھے تکلیف آئی انہوں نے بھی اپنے رب کو سر ماریا آوے اللہ نے نو ولی او ولی جنہاں اللہ کا قرآن اخلاق ولی ست ولی دیر سنتے رہے ہو فرمان لبسنا یوما او بعد یوم یا رسول کوئی زیادہ تک کوئی نہ سنتے ایسا حق نہیں یا دلتا بھی کوئی حصہ سنتے اللہ کا قرآن سورہ کا اللہ نے ولی ہے ستے پہ زندہ لیکن ستے فوت نہیں ہو گئے زندہ ستے پہ سمر کو بعد جس وقت جان دے سوال کرتے ہیں ایک دوسرے دے کول اللہ نے بھلی اپنے لبسنا یوم دوبار یوم کہ دن یا دن رات کچھ حصہ سنتے رہے اللہ فرماتا ہے نا
ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ بزرگ رسول ولیہ کی ولایت پر حق لیکن اللہ رب العزت نے جن صفات خاص انہوں نے اندر کوئی بھی ولی یا نبی یا فرشتہ اللہ نے خاص صفات نشریف کی ولایت پر حق کے ولایت کا انکار نہیں پیغمبر کی نبوت کا انکار نہیں انکار اس چیز کا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت کی خاص صفات ہیں انہوں کے اندر نہ کوئی پیغمبر شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے قرآن کا اور سب ولی ہے نہیں جنہوں نے قرآن کری جنہوں نے ذکر قرآن کے اندر ہوئے جنہوں نے تذکرہ خود اللہ کی ذات کرے بات کے اندر آمن والے ولی انہوں نے ولایت پر حق لیکن اللہ کی نور کا کوئی نہیں انہوں نے ولایت ہوتے قرآن کے نازل ہونے کے بعد جنہیں ولی آئے انہوں نے ولایت ہوتے اللہ کی طرفوں کی گوہر تو کوئی نہیں لیکن انہوں نے ولایت ہوتے کہ اللہ کا گوہر ہے تو قرآن کے اندر تذکرہ وہ بھی آگ رہے کا سفید جائے اس وجہ تو اپنی حاجات اور مصیبتہ اور تکلیفوں کے اندر اس ذات کو خدمات جنہی ذات ہر وقت ہر چیز کا علم بھی رکھے اور ہر چیز ہوتے اختیار اور قدرت اور پھر چل دیا حضرت یعقوب علیہ السلام ہر جگہ ہوتے اپنے غم کا اظہار کرتے لیکن غم کا اظہار کرتے صرف اپنے رب کے ساتھ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ کہ میری شکایتیں میری تکلیفاں میری پریشانیاں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اللہ کو علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں یہ پیغمبر ہے اور پیغمبر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے جو ہے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کو پوچھا گیا ہے من اکرم الناس یا رسول اللہ کون لوگ جو سب نالو زیادہ افضل کون سب نالو زیادہ افضل ہے کس کا مقام سب نالو زیادہ لوگوں نے وچوں مختلف قسم کے الفاظ مختلف قسم کے لفظ لیکن معنی میں ان کی ہی کو بن گئے اللہ رب العزت نے پیغمبر فرماتے کہ سادے وچوں سب نالو زیادہ افضل سب نالو زیادہ احترام والا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم او پچھڑ والا پچھتا بیت لوگوں نے وچوں سب نالو زیادہ عزت والا کون ہے سب نالو زیادہ احترام والا کون ہے سن پیغمبر محمد رسول اللہ کا جواب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم او پچھڑ والا سارے وچوں زیادہ احترام والا سب نالوں زیادہ مقام والا یوسف پیغمبر ہے جس دا باپ یعقوب بھی پیغمبر جس دا دادا اسحاق بھی پیغمبر جس دا پردادا ابراہیم بھی پیغمبر سب نالوں زیادہ احترام والا وہ پیغمبر یوسف ہے لیکن آپ ایک کہ یوسف علیہ السلام بھی اپنے والدین کے بارے پریشان تھے مومن ہے میرے والدین تک بننے اللہ سائیاں کوئی نہیں ہو جائے طریقہ اختیار کرم دے بیان کہ جس طریقے دے نال میں اپنے والدین دے نال ملاقات کروں گا